آپ کی ہوسٹ ملکہ پیرزادہ۔ آج ہم آپ کی ملاقات ایک ایسی شخصیت سے کرا رہے ہیں جو شاعر ہیں مگر اوبلائج نہیں ہو سکے، ٹھیک ہے نا۔ اس چینل پہ یا میرے چینل یا کسی اور چینل پہ ایسے لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو آلریڈی پہلے سے بہت مشہور ہوتے ہیں، مگر وہ مشہور نہیں ہیں مگر بھرپور شخصیتیں، ان کا ساتھ وقت نے بھی نہیں دیا اور لوگوں نے بھی ان کو آگے نہیں آنے دیا۔ چلیے آج ہم ملاقات کرتے ہیں چاچا محمد شریف سے۔ السلام علیکم چاچا جی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے چاچا جی، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، شکر ہے اللہ تعالیٰ کا، حقیقت میں اس کا شکر ہی کرتے رہنا چاہیے۔ جی بہت اچھا۔ چاچا جی مجھے بتائیں یہ شعر و شاعری آپ کب سے کر رہے ہیں؟ میں جی بیسیکلی چھٹی جماعت سے ہی اس کی ابتدا کر دی تھی، چھوٹی عمر میں ہی، لیکن پھر بھی کبھی نہ کبھی وہ اچھے لوگوں کو سننا ملتا تھا تو اس سے تھوڑا سا راستہ کلیئر ہوتا تھا، تو وہ آسانی سے ہم چلتے آئے اور یہ زندگی کے 40-45 سال جو ہیں ایسے ہی شعر و شاعری میں گزر گئے۔ تو کیا آپ کو موقع ملا آگے شعر و شاعری مطلب اپنا دکھانے کا جوہر کچھ؟ اپنے طور پر تو ہر شخص کی کوشش ہوتی ہے کہ میں ذرا آگے آؤں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ نہ تو میرے پاس سورسز تھے اور یعنی بیوی بچوں میں ایسا الجھا ہوا تھا کہ آگے آنے کا موقع نہیں ملا۔ دوسرا اگر کہیں گئے بھی ہیں تو پھر وہ لوگوں میں کچھ تھوڑا سا یہ بات دیکھی کہ نہ وہ کسی کو بھی آگے نہیں آنے دیتے۔ بڑے لوگ جو ہیں وہ اپنا اجارہ داری رکھتے ہیں کہ اگر انہوں نے کسی کو واہ واہ بھی کرنی ہے تو وہ کسی اس انداز میں کریں گے کہ وہ اگلے کا دل ہی سڑ گرا۔ اچھا، یعنی کہ شعر اچھا آتا ہے واہ 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 تے دل کرے کہ چھڈو پرا چھڈو پرا، ہیں جی ایسے ہی ہوتا ہے۔ چلیں تو چاچا جی کتنے سال یعنی کہ 40-45 سال ہو گئے جی۔ تو آپ پنجابی میں کرتے ہیں شعر و شاعری یا اردو میں؟ پنجابی میں بھی، اردو میں بھی۔ پنجابی میں زیادہ ہے، اردو میں اب ہاتھ تھوڑا سا روک کے رکھا ہے۔ روک کے رکھا ہے، اچھا کھینچ کے رکھا ہے، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں۔ تو آپ کے کوئی استاد اس میں؟ اس میں پنجابی کے تو میرے استاد تھے حاجی چراغ دین جونے کیاں والا، اچھا، جنہوں نے ایک معروف قصہ گھگی خان وہ لکھا پنجابی میں، اور الحمدللہ مجھے فخر ہے اپنے اس استاد پر کہ ان کا وہ کلام جو ہے وہ سکولوں میں کالجوں میں چل رہا ہے آج کل۔ اچھا بہت اچھے۔ تو اردو کی بھی کافی شاعری کافی شاعری اردو میں بھی کی، لیکن وہ بس بات یہی کہ آگے آنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ اچھا آگے آنے کوئی بات نہیں۔ تو اب وقت کے ساتھ ساتھ یہ شوق ختم ہو گیا ہے یا اس کو آپ جاری رکھنا چاہتے ہیں؟ اس شوق کے جراثیم ہی ایسے ہیں کہ یہ یعنی بڑھتے ہیں دن کے ساتھ ساتھ، آنے والا وقت جو ہے وہ اس کو بڑھوتری دیتا ہے، تو یہ ختم نہیں ہوتا بلکہ اس کو اور زیادہ یعنی اچھائی کی طرف جاتے ہیں، چیزیں ملتی ہیں، پہلے سے بہتری آتی ہے۔ اچھا پہلے سے۔ تو آپ نے کوئی اپنی کتابیں وغیرہ چھپوائی ہیں کہ نہیں؟ نہیں، میرے قصے بہت سے، تقریباً 38 قصے وہ مارکیٹ میں آ چکے ہیں۔ تو قصہ خان کیونکہ استاد بھی قصہ خان تھے تو میں بھی قصہ خان تھا، تو اب کوشش کر رہے ہیں کہ 1-2 کتابیں جو ہے نا وہ مارکیٹ میں آ ہی جانی چاہیے، کوشش کر رہے ہیں۔ تو چاچا جی میں آپ سے ایک سوال یہ بھی پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ کے جو بچے ہیں ماشاءاللہ بیٹے بھی ہوں گے بیٹیاں بھی ہوں گی، تو ان میں کسی میں اس قسم کا کوئی؟ ہاں، تو ان کے لیے میرا خیال ہے ایک شعر کافی ہے۔ ایک شعر میں وہ میں بات خوش ہو کے یا تپ کے؟ وہ یہ تو پتہ چلے گا نا، شعر سننے سے پتہ لگے۔ بس اس گل دا ہن رولا ہے کہ گھر ہوندیاں ملدے پت نہیں، میں پیو ہاں جنت انہاں دی، پتھر دا تے پتر۔ واہ واہ، بہت اچھے۔ یہ سمجھ آ گئی ہوگی ان لڑکوں کو یا ان اولادوں کو جو آپ کی اولاد سے ملتے جلتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا چاچا جی کوئی آپ کی اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ آپ کے کیا کام ہیں؟ کوئی کام اس کے علاوہ بھی کچھ کرتے ہیں؟ ہاں، اس کے علاوہ جی میں آج کل گاڑیوں میں
دوائیں عام دوائیں جو ہیں وہ بیچتا ہوں، اس سے اپنا روٹی روزی کا دھندا چل جاتا ہے. اور اس کے علاوہ ہومیوپیتھک میں بھی الحمدللہ ہاتھ کلیئر ہے، تو اچھے پوائنٹ بھی ملے ہومیوپیتھک میں بھی. اچھا. تو کوئی ایسی بیماری کا علاج کرنا جانتے ہوں یعنی کہ حکمت میں کہ جو عام طور پہ لوگ نہیں صحیح ہوتے ہوں، تو ہم اب اپنے ناظرین کو بتانا چاہیں گے کہ چاچا جی کے پاس ایسا بھی علاج ہے اور آپ ان سے رجوع کر سکتے ہیں اور علاج کروا سکتے ہیں، ایسا کچھ ہے بیماری کا علاج؟ الحمدللہ جی، میرا ایک مریض تھا، آج سے تقریباً 10 سال پہلے کی بات ہے، جب میں طالب علم تھا ہومیوپیتھک میں، تو میں نے کالے موتیے کا علاج ہومیوپیتھک میں کیا اور 10 دن میں مریض کو ٹھیک کر دیا. اور وہ میرا کیس جو ہے وہ اسلام آباد ہومیوپیتھی کونسل میں رجسٹر ہے. اور اس کے علاوہ اور اس کے علاوہ جی اب ایک ابھی مریض میرے پاس ہے، ریٹائرڈ کرنل ہیں، اچھا، اور 7 ان کے اپنے ذاتی ڈاکٹر ہیں، اچھا، بیٹے بیٹیاں نواسے ایسے، یعنی ان کے 6-7 ہیں. تو ان کو شوگر ہو گئی. اچھا. اب انہوں نے وہ سب نے مل کے مشورہ کیا کہ جی ان کا پاؤں جب تک کاٹا نہ جائے بات نہیں بنے گا، پاؤں کاٹنا پڑے گا. تو وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے پیر و مرشد سے مل لوں ایک دفعہ، پھر آ کے پیر کٹوا لیتا ہوں. وہ وہاں جب گئے تو وہاں میرا ایک کوئی عزیز تھا دوست، وہ ان کو لے آیا اپنے گھر رات کے لیے کہ جی آپ رات ادھر میلے میں آپ کو وقت نہیں ملے گا تو ادھر میرے پاس ٹھہر جائیں. تو میرے پاس لے آیا. وہ رات کو مجھے بھی انہوں نے بلا لیا کہ جی بابا جی آ جائیں، آپ کو ایک اور بابے سے ملاتے ہیں. تو وہ خلیفہ بھی ہیں، نقیبی ہیں، تو ان سے ملا. انہوں نے کہا جی کہ میں علاج نہیں کروانا چاہتا، میں نہیں کروانا، کیونکہ بات تو یہ اخیر ہو گئی ہے. انسولین وہ 30 درجے صبح اور 30 رات کو لگاتا تھا، اور اس کی 670 تک روزانہ کی تقریباً سے کم و بیش ہوتی ہی نہیں تھی شوگر. تو میں نے کہا کہ یار میں صرف رات کو ایک پٹی باندھ دیتا ہوں، زخم تھا اس کا پاؤں پھٹ گیا، تو ایک پٹی مجھے لگانے دے. تو ان سے وہ بحث کرتے کرتے 11:30 بج گئے. 11:30 بجے میں نے وہ ان کے ایک پٹی لگائی، ایک خوراک دی. وہ کہتا ہے کہ جی صبح میرے ایک شادی کا پروگرام، میں نے وہاں فوراً واپس چلا جانا ہے. تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، لیکن جانے سے پہلے مجھے مل کے جانا ہے. وہ کہنے لگا ٹھیک ہے جی. اور صبح ابھی اذان ہو رہی تھی جب اس نے اس کا مسئلہ آ گیا نا. اس کو پاس کر. تو جب میں نے ان سے کہا کہ بھائی اگر آپ نے کل جانا ہے تو چلے جانا بے شک، لیکن صبح مل کے جانا. تو وہ صبح ابھی اذان ہو رہی تھی تو انہوں نے آدمی بھیج دیا کہ جی وہ بابا جی کو بلا کے لے گیا. میں گیا تو انہوں نے کہا کہ وہ جی میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنی رات ہی ختم کر لی تھی، اب کرو آپ. اس نے کہا جی میں نے نہیں جانا واپس، میں نے علاج کروانا ہے آپ سے ہی کروانا. میں نے کہا بھائی اتنی جلدی آپ کو کیا ہوا؟ اس نے کہا کہ جی میں تقریباً 15-20 دن کے بعد سکون سے سویا بھی ہوں اور کوئی مجھے تکلیف نہیں ہوئی، اور زخم جو ہیں وہ بالکل برابر ہو گئے ہیں، سویلیں ختم. پھر میں نے اس کا علاج کیا، 3 ماہ علاج کیا، اور 3 ماہ کے بعد الحمدللہ ان کی شوگر کا لیول جو ہے وہ 185 پہ آ گیا. اور پھر جو انسولین لگاتے تھے وہ 10 پوائنٹ صرف ایک بار دن میں یہاں تک پہنچی. پھر وہ واپس چلے گئے. واپس گئے تو انہوں نے پھر 1 ماہ کے بعد پھر کہا کہ جی وہ میں چاہتا ہوں کہ میری انسولین بھی چھوٹ جائے. میں نے کہا جی آپ دوائیوں سے نہیں، وہ جتنا دیر آپ کی ول پاور پوری نہیں ہوتی، قوت حیات کو آپ پورا کریں گے تو بات بنے گی. پھر انہوں نے وہ واکنگ شروع کر دی. تو الحمدللہ پچھلے دن وہ ہو کے گئے میرے پاس. انہوں نے کہا جی الحمدللہ میں فٹ ہوں، صرف 3-4 کبھی کبھی دوسرے تیسرے دن انسولین لگتی ہے، ابھی چھوٹی نہیں. میں نے کہا ابھی جلدی وہ چھوٹے گی نہیں اور انشاءاللہ چھوٹ جائے گی. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے. یہ بھی ایک اللہ کا خاص کرم ہے کہ میرے ہاتھ میں قدرت نے شفا رکھ دی.
اور ایک مریض ایسا بھی تھا، میرا اپنا مریض تھا، جس کے آنکھ کی روشنی فوراً بند ہو گئی، اچھا، بالکل ختم۔ تو ہم بہت پزل ہوئے، یہاں تک کہ گنگا رام ہسپتال میں بھی ہم گئے، اور میو ہسپتال میں بھی کچھ پہلے بھی تعلق تھا، وہاں گئے، لیکن وہ بات نہیں بنی۔ ان کے سارے ٹیسٹ کروائے بچی کے، تو بالکل انہوں نے کہا جی کہ ان رپورٹوں میں کچھ بھی نہیں آ رہا، تو اس کو آپ داخل کروا دیں۔ میں نے کہا جب آپ کو سمجھ ہی نہیں آتی، اس پہ آ نہیں کچھ رہا، تو بچی کو ادھر رکھ کے ہم نے کیا کرنا، پھر ہم چھٹی ہمیں دے دیں۔ انہوں نے کہا جی کہ منگل کے دن امریکہ سے ایک ڈاکٹر آتا ہے، وہ صرف آنکھوں کا ہی حساب کرتا ہے، تو ہم نے فون پہ اس کو بتا دینا ہے، تو آپ منگل کو ضرور آئیں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے۔ تو یہ ہفتے کی بات تھی، تو اتوار کو گھر گئے، تو رات کو بچی میرے ساتھ سوتی تھی، چھوٹی سی بچی تھی، تو میں نے اپنے دماغ سے سوچا کہ آخر ایسا کیا ہے جو مشینیں بھی نہیں بتا رہی۔ وہ قدرت نے الہامی طور پر وہ بات میرے ذہن میں ڈال دی، تو صبح میں نے خود اس کا علاج کیا، اور 3 خوراکوں سے بچی کی نظر واپس آ گئی۔ اور پھر منگل کے دن ادھر آئے ہم، تو وہ ڈاکٹر نے کہا کہ جی یہ مریض لے آئے ہو۔ میں نے کہا جی مریض تو اب نہیں کہہ سکتے۔ وہ بچی کو میں نے نیچے چھوڑا، وہ چل کے گئی، تو وہ ڈاکٹر سارے حیران کہ ابھی 3 دن ہوئے ہیں، اس کو نظر نہیں آتا تھا، اور آپ یہ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے۔ تو ادھر پروفیسر ہوتے تھے رفیق بھٹی ڈاکٹر، تو انہوں نے کہا جی آپ یوں کریں کہ ادھر ہمارے پاس حاضر۔ میں نے کہا میری کوالیفیکیشن کوئی نہیں، میٹرک کے پاس ہوں میں صرف، تو میں ادھر کیا کروں؟ انہوں نے کہا جی ایسا کیس ہی صرف آپ سالو کیا کریں گے۔ میں نے کہا جی میں نے نہیں کرنا، میں کسی کے اندر کام نہیں کر سکتا، تو بہتر ہے کہ میں چل پھر کے جیسا بھی آئے گا مریض گھر چل کے آئے گا، اس کی ریسپیکٹ جتنی ہو سکے گی کروں گا، بندش میں کام نہیں کرتا۔ اچھا، چلے اپنے اپنے موڈ کی بات۔ اچھا چاچا جی کوئی اردو کا شعر سنائیں تاکہ ناظرین سنیں کہ چاچا جی کو کس قسم کے شعر آتے ہیں۔ ٹھیک ہو گئی، میں یہ دیکھ کے آپ کو 2-4 پہلا تو شاعری میں حوالہ ہے جی حمد کا۔ اب حمد قرآن پاک سے پڑھ کر حمد لکھی نہیں جا سکتی، تو میرا ہاتھ اس میں بہت کم ہے، میں نے صرف 1-2 وہ بھی الحمد شریف کا ترجمہ کر کے تو وہ حمد لکھی ہے۔ نعت جو ہے آج کل جو رواجن نعت چل رہی ہے، اس کا میں بھی قائل تھا، لکھا میں نے بھی، لیکن جب سمجھ آئی کہ نعت کے معنی تو صرف حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو ہی مد نظر رکھ کے لکھنی ہوتی ہے، تو پھر میں نے ایک نعت لکھی جس کی میں 3-4 شعر رکھ کر رہا ہوں کہ اتھوں کرا شروع گل بات کملی والیا جدوں سی خدا دی کلی ذات کملی والیا، مخفی خزانے نو محبت سی ہو گئی، عشق چ ڈبا دن رات کملی والیا، پھر اپنی نور چوں بنا کے تیرے نور نو تیرے لئی بنائی کائنات کملی والیا، تے رب نے بنا کے تینوں تیری فرمائش تے توڑ دیتی قلم تے دوات کملی والیا، تے ساجد جے نکمیاں نے دس کی لکھنا، ساجد جے نکمیاں نے دس کی لکھنا کہ سارا ہی قرآن تیری نعت کملی والیا۔ سبحان اللہ۔ اچھا چاچا جی میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ محمد شریف کے نام سے لکھتے ہیں یا کوئی آپ نے تخلص رکھا ہے؟ میرا جی پہلے جب شروع کیا تو تخلص مختلف جو بھی اچھا لگتا تھا رکھتے تھے، لیکن جب چونکہ میری شادی ہوئی لو میرج ہے میری، تو بیوی کا نام ساجدہ تھا، تو میں نے اس کے نام پہ اپنا نام تخلص جو ہے ساجد کر لیا، اب محمد شریف ساجد کے نام سے ہی میں لکھا۔ یعنی کہ آپ کو اتنا پیار اپنے بیگم سے؟ ہاں جی، سب کو ہی ہونا چاہیے، سب کو ہونا چاہیے۔ یہ سن لیں ناظرین، سب کو ہونا چاہیے۔ اور جو ڈنڈی مارتے ہیں ان کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ڈنڈی مارنی نہیں چاہیے، کیوں کہ رب العزت نے کسی شاعرہ نے یہ اعتراض بھی کیا تھا کہ جب
खुदा ने आदम को मिट्टी से बनाया तो हमारे लिए मिट्टी क्यों नहीं बची, हमें भी मिट्टी के बनाते। लेकिन ये ख़ास इनाम है औरतों के लिए भी रब्बुल इज़्ज़त का कि उनको फजीलत दी गई कि वो उनकी पसली से तैयार की। तो रबत तो है ना, तो इस रबत को कायम ही रखना चाहिए, ना कि बीवियों को अपने से कम दर्जा दें। ये ठीक है कि अल्लाह ने मर्द को हाकिम बना के पेश किया, लेकिन इतना भी नहीं कि वो औरत की फजीलत को भूल जाए। ठीक है चाचा जी, बहुत अच्छी बात की आपने। चाचा जी कोई पंजाबी का भी शेर सुना दें अच्छा सा। हाँ जी, पंजाबी में जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ लिखा, तो 2-4 शेर में कि जग विच एड सियापे वेखे, मालियां दे हथ कापे वेखे, ते हरी फसल दा अल्लाह ही राखा, फसल वाड़ नू खांदे छापे वेखे, ते धी पुत्रां नू लाड लड़ा के, ये आज का माहौल है जी, धी पुत्रां नू लाड लड़ा के बुक बुक रोंदे मापे वेखे, ते साजिद सोहणिया सजना बाजू मार दे डंग इकलापे। बादल छाए जब जुल्फों के और नैन गगन सीमाब हुआ, सीमाब में दिल गर्काब हुआ और खून जिगर बर्फाब हुआ। थे नैन गजल खाबीदा से, अबरू थे अबर खमीदा से, लब साकन से तरसीदा थे, मुस्कान दहन हम रकाब। मद्दो जदरे नाजक से बदन, इस पे पैराहन की यूं फबन, मशहूर हुए तायरान चमन, हर सर्व समन शादाब हुआ। मेरा खून जिगर तब जोश में था जब वो मेरी आगोश में था, मदहोश भी था और होश भी था, जब दूर जरा सा हिजाब हुआ। वाबस्ता है अहदे गुज़श्ता से कुछ यादें नाज़ुक लम्हों की, औकात गुजर उन लम्हों पे साजिद जो दौर अब ख़ाब। वाह चाचा जी बहुत अच्छे। चाचा जी कोई आप पैगाम देना चाहते हैं नाजरीन को तो दें, क्योंकि हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म हो रहा है। जी जी, आपकी बातें तो बहुत अच्छी हैं माशाल्लाह से, मगर फिर किसी प्रोग्राम में आपको इनवाइट करेंगे। ठीक हो गया जी। तो मैं यंग जनरेशन को ये पैगाम देना चाहूँगा, क्योंकि अब हमने तो अपनी ज़िंदगी बसर कर ली जितनी भी थी, अब पता नहीं थोड़ी है ज़्यादा है, बुज़ुर्गों की बात तो बात की बात है। यंग जनरेशन के लिए ये ज़रूरी है कि जिसके पास माँ बाप जिंदा हैं, 2 या 1, जितना भी कर सकता है उसकी खिदमत करें, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का फरमाने मुक़द्दस है कि वालिदैन को उफ तक ना कहा जाए और उनकी जितनी रिस्पेक्ट कर सकते हो वो करो, क्योंकि वालिदैन के कदमों के नीचे बच्चों की जन्नत है। अगर आपने जन्नत लेनी है तो वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए। ये भी बात जहन में रखें कि कल को आपने भी बाप बनना है। जो आप अमल किसी के साथ करेंगे, अपने बुजुर्गों से आपका रवैया होगा, तो इंशाल्लाह आपकी औलाद भी आपके नक्शे कदम पे चल के आपको भी दुआएं देगी। देखिए नाज़रीन, आज हमने चाचा जी से बात की और बहुत अच्छी अच्छी बातें हुई हैं। ऐसे शायर भी वो बहुत खूब हैं और ऐसे हकीम भी बहुत खूब हैं, और उन्होंने 2-3 आपको किस्से बताए और वो बहुत अच्छी बातें बताई कि इस तरीके से बिनाई वाला, शुगर वाला सारे मसले हल हुए। तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा आपसे मुलाकात किसी अच्छे बंदे की कराएंगे नेक्स्ट। तो अब आप हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।